علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام ضابطہ حیات میں آپ کا خیر مقدم ہے اور ہمارے ساتھ حسب روایت حسب معمول ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں مسجد ایک معاشرتی ادارہ، اس پر ہم بات کر رہے تھے سابقہ پروگرام میں۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے اس سے قبل پروگرام جس میں آغاز ہوا تھا اس موضوع کا، اس کا خلاصہ بھی پوچھا تھا، تھوڑا بہت آپ سے ذکر کیا تھا قرآن مجید، فرقان حمید اور مسجد۔ یہ بھی ہم نے ایک سوال قائم کیا تھا، مسجد نبوی، مسجد قباء اور مسجد ضرار کے حوالے سے گفتگو رہی۔ مسجد قباء کی یہ سعادت مندی کہ اللہ کے محبوب نے اس کی تعمیرات میں خود حصہ لیا، اور خلیفہ وقت امیر المؤمنین جب اس کی صفائی کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کو میں نے خود اس میں اپنے ہاتھ سے پتھر اینٹ اٹھا کر تعمیرات میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا۔ مسجد نبوی کے فضائل کے حوالے سے نہ صرف وہ اونٹنی کا رک جانا، بلکہ وہاں کے جو مزید فضائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک، خلفائے راشدین سعدین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جرم اٹھ کیے ہیں، تارے تجلی قمر کی ہے۔ اور مسجد ضرار کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ آج بھی اگر ان چار اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے تو مسجد ضرار کا معاملہ آج بھی اسی انداز سے کیا جا سکتا ہے جس انداز سے اس دور میں کیا گیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج پروگرام کا آغاز انشاءاللہ احادیث نبوی سے کریں گے۔ مختصر سا میں نے سابقہ پروگرام کا ذکر کیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ ارشاد کرتے ہوئے سابقہ پروگرام کا خلاصہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ مسجد اور احادیث کے حوالے سے اس کانٹیکس میں بات کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، لاسٹ 2 ایپیسوڈز میں ہم نے مسجد ایک معاشرتی ادارہ کے عنوان پر گفتگو کی، اور آخری جو ہمارا پروگرام تھا اس میں ہم نے خاص طور پر قرآن مجید کی روشنی میں 4 مساجد کا ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی، جس میں ہم نے خصوصی طور پر مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد قباء کا ذکر کیا، اور پھر مسجد ضرار کا ہم نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ ہم بتا سکیں کہ وہ کیا اسباب اور عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی مقام کو براہ راست اگر کوئی ٹیگ مسجد کا دینے کی کوشش کی جائے، لیکن 4 اگر بنیادی یعنی کازز وہاں پر موجود ہوں تو یقینی طور پر اس مسجد کو پھر روئے زمین پر باقی نہیں رہنے دینا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں خود بتایا گیا ہے کہ اس کی پہلا سبب یہ ہے کہ وہ نقصان دینے والی ہو، دوسرا سبب یہ ہے کہ وہاں کفر کی تبلیغ ہوتی ہو، تیسرا سبب یہ ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور انتشار پیدا کیا جاتا ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے اسے بطور ایک مستقر کے پناہ گاہ کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے۔ پھر ہم نے مسجد نبوی اور مسجد قباء کے فضائل پر بھی ہم نے بات کی، اور آج ہم جہاں ہم اپنے پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں تو وہ کچھ بنیادی احادیث کے ساتھ ہم جو مسجد سے ریلیٹڈ ہیں، جو مسجد سے متعلق ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آگے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین روئے زمین کا ٹکڑا جی مساجد ہیں۔ بالکل صحیح، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا وَشَرُّهَا الْأَسْوَاقِ، اور اگر بدترین شر کی کوئی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بازار ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب آپ غور کیجئے کہ 2 چیزیں، ایک ہے مسجد اور ایک ہے بازار۔ مسجد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین یعنی خیر کا ایک ٹکڑا ہے، اور بازاروں کے بارے میں کہا گیا کہ شر کا مقام ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ دیکھیے کہ بازاروں میں جس طرح سے لوگ غفلت کے اندر اپنا وقت بسر کر دیتے ہیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، اور جس انداز سے شریعت کے اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے، تو اس کا شر ایک طرف، اور مسجد کو بھلائی کا بہترین بھلائی کا مقام کہا گیا کیونکہ وہاں پر انسان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب تک مسجد میں رہتا ہے تو کبھی حالت اعتکاف میں اور کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے۔ یعنی حتی المقدور بازار سے انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے، اپنی ضرورت کے تحت، اپنی ضرورت کے تحت انسان وہاں جائے، اور یقیناً بلا وجہ کا وہاں پہ اسے بلا ضرورت وہاں پر اپنے وقت کو یعنی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ ایک اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد، فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھتے ہو کہ وہ مسجد جانے کا عادی ہے، صحیح، تو فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، فرمایا گواہی دو کہ وہ شخص صاحب ایمان ہے۔ کیونکہ خاص طور پر قرب قیامت میں ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ لوگ مسجد کا کسی کو امام بنانا چاہیں گے اور کہیں گے کہ بھئی آپ نماز پڑھائیے، لیکن مسجد کے لیے امامت کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، یعنی آپ امام ڈھونڈتے رہیں گے، امام نہیں ملیں گے، آپ نہیں ملیں گے۔ جی، یہ اسے قیامت کی ایک علامت قرار دیا گیا۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی شخص مسجد میں جانے کا عادی ملتا ہے تو فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور سلمان، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کا رخ الحمدللہ یعنی
بے ایمانی اور بدکاری کے اڈوں سے زیادہ الحمدللہ رب العالمین وہ اس وقت مساجد کی طرف الحمدللہ بالکل نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور بالخصوص آپ رمضان شریف میں آپ مختلف مواقع پر جو قومی اور جو ہمارے ہاں ایمانی تہوار ہوتے ہیں مساجد کے اندر آپ کو باقاعدہ نوجوانوں کی تعداد کثیر نظر آتی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کنسسٹنسی کے ساتھ کہ وہ جو دوسری غفلتیں ہیں دوسرے ادارے اور دوسرے معاملات ہیں ان ایکٹیویٹیز سے نوجوان آج کا بیزار ہوتا جا رہا ہے اور مسجد کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے. سلمان دیکھیے نا ہم ایک عارضی سکون اور عارضی خوشی کی تلاش میں ہوتے ہیں. بالکل. خوشی اور اطمینان میں فرق کیا ہے؟ خوشی عارضی ہوتی ہے, اطمینان دائمی ہوتا ہے اور اطمینان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں ہی نصیب ہو سکتا ہے. بے شک. اور جب کبھی آپ کے تمام دوست یار احباب متعلقین محبوبین معشوقین عاشقین جب وہ آپ سے تعلق توڑ چکے ہوں دور ہو جائیں اور ایسے وقت میں آپ اللہ کے بندوں کے سامنے رونے کے بجائے اللہ کے سامنے اگر کسی مسجد میں تنہائی میں پروردگار عالم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو ایمان کی جو کیفیت نصیب ہوگی جو اطمینان قلب نصیب ہوگا اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. واہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مسجد کی تعمیر کی فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اب آپ پوری اپنے ذہن میں وہ دو قسطوں کی بات ذہن میں رکھیں کہ مسجد کا بنیادی کردار کیا ہے. بالکل صحیح. اب آپ پوری مسجد کے کردار کو پیش نظر رکھیں. اب سوچیں کہ ایک شخص ایک ایسے معاشرتی ادارے کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے تو آخر اللہ تبارک و تعالی اسے کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا. بالکل ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, فرمایا کہ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع نہیں ہوتے. صحیح. اور کیفیت کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. اب دو کام بتائے جا رہے ہیں مساجد کے اندر جو ہو رہے ہیں. قرآن کے اندر ایک کام یہ بتایا گیا کہ وہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. اگر ایک گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کے لیے جمع ہوتا ہے, اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے. ایک ہے تنہا بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا, اور یہاں قابل توجہ صورت. واہ. اللہ فرما رہا ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے یعنی مساجد میں سے کسی گھر میں, چاہے وہ بڑی مسجد ہو یا چھوٹی مسجد ہو. اور اس کو بھی قیامت کی ایک علامت کہا گیا کہ مساجد کی تعمیرات میں تفاخر سے کام لیا جائے کہ جناب ہماری مسجد فلاں مسجد کا تو مینار بہت بلند ہے, فلاں مسجد کا تو گنبد بہت اچھا ہے. یعنی مادی نقطہ نگاہ سے مساجد کی تعمیرات کے اندر تفاخر بڑھتا جا رہا ہے. گو کہ بندہ یہ نیت کرے میں رب کو راضی, رب کو خوش کرنے کے لیے رب کے گھر کی تعمیرات اچھی کرنا چاہتا ہوں, بہتر سے بہتر. وہ ایک الگ لیکن تفاخر تو ظاہر, تفاخر جو ہے وہ جائز تو قدورت آ جاتی ہے ظاہر. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد میں نماز کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جو ہو سکتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں, ایک اجتماع ہو رہا ہے. صحیح. حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اجتماع کا لفظ ہے کہ لوگ جمع ہو کر ایک اجتماع کرتے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ, اور ایک دوسرے کو اللہ کی کتاب سکھا رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. کتاب اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے, بالکل صحیح. کتاب اللہ کی تعلیم ہو رہی ہے, کتاب اللہ کا درس ہو رہا ہے, درس قرآن دیا جا رہا ہے. واہ. تو فرمایا کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں لوگ اجتماع کریں, اور اجتماع کے دو مقاصد ہیں, جی, قرآن کی تلاوت اور قرآن کا درس ایک دوسرے کو سیکھنا سکھانا, تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی سکینہ کا سکون کا نزول فرمائے. سبحان اللہ. فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی. یہ جو آج ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں, ایک ذہنی تناؤ دباؤ کا ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں, خودکشی کرنے کے رجحانات لوگوں کے اندر بڑھ رہے ہیں, میں آپ کو یہ بات گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو اس قسم کے ذہنی امراض کے اندر مبتلا ہیں, مساجد کے اندر ایسی کسی محفل میں آپ آنا جانا شروع کریں کہ جہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو اور قرآن مجید کے درس و تدریس کا ایک سلسلہ جاری ہو, تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر سکون نازل فرمائے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی. اور تیسری بات یہ فرمایا وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے نورانی پروں سے ان کو اپنے اندر لے لیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ ذرا سوچئے سبحان اللہ کہ ایک تو مسجد
سب سے بہترین اس روئے زمین کا مقام، بالکل ٹھیک، وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ایسی کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر نظر عنایت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ کا، رحمت کا نزول فرماتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں اپنے پروں میں لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا ہوتا کیا ہے؟ فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر اپنے انبیاء کرام اور ملائکہ کے درمیان میں فرماتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے۔ دیکھیں جو اللہ نے فرمایا نا کہ فَذْكُرُونِي اذکرکم، اذکرکم، یہی بات، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، بالکل صحیح، اور جب اللہ کسی کا ذکر کرتا ہے پھر تو اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، پھر اللہ کا ذکر کرنا اس کا کوئی بدل نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، اور جب اللہ کسی کا ذکر کرتا ہے تو آفاق اس کا ذکر اور اس لیے آپ دیکھیں کہ ہزار سال بیت گئے، آج بھی لوگ داتا گنج بخش کو، خواجہ معین الدین اجمیری کو، سیدنا غوث اعظم کو، شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری کو، ان بزرگوں کا نام آج بھی اس لیے زندہ ہے اور قیامت تک بھی اس لیے رہے گا کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے بارگاہ خداوندی میں مذکور ہو گئے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک وقفے کے بعد ناظرین کرام پھر ملاقات ہوتی ہے پروگرام ضابطہ حیات میں، مسجد ایک معاشرتی ادارہ ہمارا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ضابطہ حیات میں، میں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ مسجد ایک معاشرتی ادارہ ہمارا موضوع ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے احادیث کے کانٹیکس میں اور بات ہوئی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ جس کا ذکر کر لے، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث میں سلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک، فرمایا یہاں تک کہ اگر میری امت کا کوئی فرد فرمایا کہ مسجد سے کسی گندگی کو، کسی ناپاکی کو دور کرتا ہے، کسی کوڑے کو ہٹا دیتا ہے، تو فرمایا کہ یہ عمل بھی میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو تو فرمایا وہ کیا کرے۔ اب یہ مسجد کے آداب پر بھی بات کریں گے۔ فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو کیا کرے، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا وہ مسجد کی دعا پڑھنے سے پہلے میری بارگاہ میں سلام پیش کرے۔ اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہیں پر ایک سوال مسجد اور اس کے آداب پر بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آج مساجد میں بسا اوقات کی اکثر اوقات بے ادبیاں نظر آتی ہیں، تو اس کی جو آداب ہیں جب وہ آپ بتا دیں گے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک سلمان، مسجد کے بہت سے آداب ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے، لیکن ہم چند ایک باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بیان کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، فرمایا کہ جب مسجد میں حاضری ہوا کرے تو زینت اختیار کرو۔ صحیح بات ہے، خوشبو لگاؤ، انسان اچھا کو اللہ لباس، تعالیٰ نے جو وسائل مہیا کیے ہیں صحیح، اپنی حیثیت کے مطابق وہ زینت کو اختیار کرے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ پاکیزہ اور صاف کپڑے، مہنگے کپڑے نہیں، پاکیزہ اور صاف کپڑے۔ اگر کسی کو اللہ نے مہنگا لباس دیا ہے تو وہ بھی پہن کر یقیناً جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات جو ہمارا لیبر کرائٹیریا ہوتا ہے، اور بہت ایسے ہوتے ہیں شاپ کیپرز ہوتے ہیں، میکینکس ہوتے ہیں، ان کے قریب مسجد ہوتی ہے، لیکن اس وقت جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو اتنا ان کے پاس وقت، ویسے تو اذان اور نماز میں اتنا وقت ہوتا ہے کہ الگ لباس رکھا جائے اس مقام پہ، لیکن اسی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کپڑے وغیرہ سارے، کوشش یہ ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا سکتے ہیں تو دیکھیے نماز تو ادا ہو جائے گی، اگر آپ نے نماز کی شرائط کو پورا کر لیا نماز تو پوری ہو گئی، بالکل صحیح، لیکن جو خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد کہ اللہ کی بارگاہ میں زینت کے ساتھ اختیار ہوا جائے، تو کوشش حاضر ہوا جائے، کوشش یہ کیجئے کہ اپنا کوئی علیحدہ لباس رکھ لیں، صحیح ہے، آپ دستانے پہن کر کام کر سکتے ہیں، آپ کوئی ایسا لکوڈ ساتھ رکھیں کہ جس کی بنیاد پر کم از کم آپ اپنے ہاتھ کو آپ جو ہے وہ صاف کر سکیں، اور کوشش کریں کہ کوئی عطر آپ ایسا رکھ لیں کہ کم از کم مسجد جائیں تو وہ عطر لگا لیا جائے۔ تو سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دخل احدکم المسجد، تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو فلیسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے، سبحان اللہ، اور کیا کہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے رب کریم میں تیری مسجد میں حاضر ہو رہا ہوں، تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو اللہم انی اسألک من فضلک فضلک، و رحمتک، اے رب کریم میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ واہ، سنت یہ ہے کہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوا جائے، بالکل ٹھیک ہے، ہر قدم پر نیکیاں نصیب ہوں گی، سبحان اللہ،
بالکل صحیح. مسجد میں حاضر ہوں، اور اگر مکروہ وقت نہ ہو جیسے سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا ہے، ٹھیک ہے، یا عصر کی نماز کے بعد کا وقت، تو کوشش کیجئے کہ آپ مسجد میں 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد ادا کریں کہ یہ مسجد کی بارگاہ کے آداب میں سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھوئی ہوئی شے کا اعلان کرنے سے منع کیا. اچھا. ہمارے ہاں ایک عمومی پریکٹس یہ ہے کہ کسی کی وضو خانے پر گھڑی رہ گئی، کسی کا چشمہ رہ گیا، تو وہ امام صاحب سے اگر کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں مسجد کے اندر مصلی پر بیٹھ کر امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں. شرعاً اس کی اجازت نہیں. بالکل ٹھیک. فرمایا کہ کھوئی ہوئی چیز شے کا مسجد میں اعلان نہ کیا جائے. ہاں اگر مسجد میں عموماً جو مائک سسٹم ہوتا ہے پورا وہ مسجد کے احاطے سے باہر ہوتا ہے، جیسے مینار کے اندر یا اور کسی جگہ پر کمرے میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہاں جا کر اس کا اعلان ہو سکتا ہے. مسجد سے باہر جہاں پر چپلیں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں کھڑے ہو کر اعلان کیا جا سکتا ہے کہ جناب یہ جس صاحب کی گھڑی ہے وہ اس کو وصول فرما لیجئے، یعنی نشانی علامت بتا کر، لیکن مسجد کے اندر اس شے کا اعلان نہ کیا جائے. اسی طرح سے مسجد میں بیع و شراء سے منع کیا گیا، شاعری سے منع کیا گیا. یعنی مسجد کے اندر وہ کام جو لغو ہوں، لایانی ہوں، باطل ہوں، بے مقصد ہوں، جو شریعت سے متصادم ہوں، یا ایسے کام کہ جس سے انسان اللہ کی عبادت کے بجائے وہ مادہ پرستی کی طرف اس کا رجحان ہونے لگے، تو ایسے کاموں سے منع کیا گیا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی شخص دنیاوی گفتگو کرتا ہے یا زیادہ ہنستا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. اس کا دل جو ہے یعنی مردہ ہونے کی طرف چلا جاتا ہے. اور اسی لیے ہمارے ہاں ہنسنا تو قبر میں اندھیرا بھی لاتا ہے، قبر میں اندھیرے کا سبب بنتا ہے. بالکل سنا جی. اور ایک اور یعنی حدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ بدبودار شے کھا کر مسجد میں نہ جاؤ. حضور نے فرمایا بدبودار شے کھا کر ہماری مسجد کے قریب بھی نہ ہو. کیوں؟ فرمایا کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے ہر اس بات سے جس بات سے اللہ کے بندوں کو اور بنو آدم کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو کوشش کیجئے کہ مسجد میں بدبودار شے کھا کر نہ جایا جائے. اور یہاں پر میں ایک بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جب سے ہمارے ہاتھ میں یہ مختلف ڈیوائسز کا استعمال ہوا ہے تو سلمان دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نماز کی حالت میں مختلف موبائل فونز کے اوپر جو بیلز ہوتی ہیں وہ بج رہی ہوتی ہیں. صحیح. اسی طرح سے اللہ اکبر، ایک اس سے بھی زیادہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب مساجد کے اندر باقاعدہ جس انداز سے سیلفی لینے کا، ویڈیوز بنانے کا ایک طریق جو رائج ہو گیا ہے، اور اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے کہ مسجد نبوی شریف میں مسجد نبوی شریف میں وہ بارگاہ کے جہاں پر جنید و بایزید جیسی عظیم شخصیات بھی وہ یعنی سر جھکائے لرزتے ہوئے یعنی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ یہاں ہے منزل قدم قدم پر. بالکل صحیح. اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں اگر 1000 بار بھی اپنا یعنی منہ مشک و گلاب اور عنبر سے دھو ڈالوں اور تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لوں تو کمال بے ادبی ہوگا کہ جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت یعنی محو طواف ہیں اور درود و سلام کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، وہاں پر نعوذ باللہ من ذالک موبائل فون کی گھنٹیاں بج رہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح. وہاں پر لوگ سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کی طرف پشت کر کے لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. خانہ کعبہ کے اندر لوگ طواف کر رہے ہیں اور حالت طواف کے اندر ایک موبائل سے اس طرح سے جو ہے وہ اپنا ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور بتا رہے ہیں کہ میں طواف کر رہا ہوں اور لائیو کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب مسجد نبوی شریف حاضر ہوتے ہیں تو جگہ جگہ مختلف مقامات کے اندر بیٹھ کر وہ باقاعدہ اپنے پوز بنواتے ہیں، اپنی تصویریں کھینچتے ہیں. سلمان، یہ مسجد کی حرمت کے خلاف ہے. اور یاد رکھیں کہ جب کبھی امت شاعر اسلام کی تعظیم نہیں کرے گی، اللہ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا دلوں کا تقوی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور توقیر سے نصیب ہوگا. تو ہمارے ہاں اب مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر جس طرح سے اس کی حرمت کو یہ سیلفی کلچر کے ذریعے سے اور ویڈیوز بنانے کے کلچر سے جس طرح سے اس کو پامال کیا جا رہا ہے، اور میں گزارش کروں گا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے اور اپنے بھائیوں سے کہ جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں داخل ہوتے ہیں، کوشش کیجئے کہ کسی کو دھکا دینے کی نوبت نہ آئے. بالکل صحیح. وہاں شور شرابہ نہ کریں، بے ادبی سے گریز کریں، اپنی آوازوں کو پست رکھیں. اس میں خاص طور پر ارشاد فرمائیے گا حجر اسود کے بوسے کے معاملے میں بہت شدید طور پہ یہ معاملہ کوئی باز نہیں آتا، انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. دھکم پیل، سلمان، مسجد میں تو عام طور پر بھی لوگوں کو اذیت دینے سے منع کیا گیا. یہ جو کیا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر نہ جاؤ، کیا مقصد ہے؟ بالکل تکلیف نہ ہو، کسی کو قلبی طور پہ بھی نہ ہو. اور مسجد حرام کے اندر کسی کو تکلیف دی جائے، مسجد نبوی میں کسی کو تکلیف دی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عمل سے محفوظ و مامون فرمائے. اور
میں سلمان اس بات کو میں اس پر مکمل کر رہا ہوں کہ مسجد میں اگر آپ نے اذان سن لی ہے ٹھیک ہے تو پھر بغیر شرعی عذر کے کسی بغیر نماز ادا کیے اس مقام سے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوشش کیجئے کہ خوشبو لگا کر مسجد میں حاضر ہوا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، شفاف لباس ہو، خوشبو ہو، طہارت کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب عصر حاضر کے تناظر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ اب مسجد بقول آپ کے، بقول میرے، ہمارے تجزیے بھی اس پہ بڑے کار فرما رہے پچھلے پروگرامز میں بھی کہ نوجوان مسجد کی طرف تو ان کی آمد و رفت بڑھ رہی ہے، لیکن آج کل اسپریچول ڈائمنشن سے بھی اور جس طرح مادی اعتبار سے بات ہوئی ہے، مسجد کو کس طرح آباد کیا جائے؟ سلمان، میں یہاں پر چند ایک بنیادی نکات بالخصوص ائمہ مساجد اور مختلف جو متولی حضرات ہیں جو باقاعدہ مساجد کی تعمیرات اور پھر ان کی آباد کاری اور مختلف اعتبارات سے اسے یعنی رن کرنے اور اس کے ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی جو ہے وہ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، تو میں اس وقت ان کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ جس طرح سے مساجد کی تعمیر وغیرہ میں حصہ لیتے ہیں، اس وقت سلمان مساجد کے اصل کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں چند ایک نکات یہاں پر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد کا ایک ہی استعمال ہے، اور وہ ہے کہ 5 وقت نمازوں میں بس جمعے کی جائیں نماز نماز، میں بالکل صحیح، بڑی تیزی سے نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں لوگ۔ پہلی بات تو یہ کہ مسجد، ممبر، محراب کا درست استعمال کیا جائے۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، اللہ کی عبادت کا مقام ہے، وہاں جمعہ اور عیدین کے خطبات دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، امت میں افتراق اور انتشار پیدا نہ کریں۔ صحیح۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اتحاد، پیار، محبت، مودت، اتفاق، سلامتی، اخوت کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تفریقاً بین المومنین نہیں ہونا چاہیے، یعنی مسجد کا جو کردار ہے، ممبر کا جو کردار ہے، ممبر سے جب لوگوں کو اذان میں کہا جا رہا ہے کہ حی علی الفلاح، کہ کامیابی کی طرف آ جاؤ، تو اب جب وہ ہمارے سامنے انسان آ کر بیٹھ گیا ہے تو اب ہمیں اسے مسجد سے کامیابی اور کامرانی کا ہی پیغام ملنا چاہیے۔ بالکل صحیح، ایگزیکٹلی۔ تو ممبر اور محراب کا درست استعمال کریں۔ حلق الذکر، ذکر کے حلقے قائم کیجئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مساجد میں ائمہ کرام کو چاہیے کہ وہ مساجد میں باقاعدہ ذکر کے حلقوں کو قائم کریں۔ مسجد میں جہاں علمی حلقے قائم ہو رہے ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تمہارا گزر مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنت کے باغات سے ہوا کرے تو فرتعو، فرمایا چر لیا کرو، اپنا حصہ لے لیا کرو۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے جنت کے باغات دنیا میں کہاں ہیں؟ تو فرمایا ذکر کے حلقے۔ سبحان اللہ، تو مسجد میں ذکر کے حلقوں کو آباد کریں۔ سبحان اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم باقاعدہ ان مقامات سے گزرو کہ جو یعنی جنت کے باغات ہیں، وہاں سے اپنا حصہ لیا کرو۔ تو مساجد میں باقاعدہ ذکر کے حلقوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، تلقین و تاکید رسول اللہ پیش فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم ذکر کے حلقوں کو آباد کریں گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں سلمان یہ ہوگا کہ لوگ جہاں پر اپنی علمی اور روحانی پیاس کو یعنی پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں ان کے تزکیہ نفس کے لیے بھی ذکر خداوندی کے ساتھ ایک بخوبی خوبصورت اہتمام ہو سکے گا۔ زبردست۔ میں ناظرین اکرام ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ مسجد ایک معاشرتی ادارہ، ہم عصر حاضر کو پیش نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اور ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی جان رہے ہیں کہ کس انداز سے آج مساجد کو آباد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ وہی ایک رنگ اور وہی ایک نور جو رمضان المبارک میں دیکھنے میں آتا ہے اور خاص طور پر رمضان کے ابتدائی مرحلے میں دیکھنے میں آتا ہے، سارا سال مسجدوں میں یہ بہار رہا کرے۔ اس دعا کے ساتھ بس ایک وقفہ اور وقفے کے بعد پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام ضابطہ حیات میں مسجد ایک معاشرتی ادارہ لاسٹ سیگمنٹ ہے اور میرا خیال لاسٹ ہی ایپیسوڈ ہوگی اس موضوع سے ریلیٹڈ۔ انشاءاللہ پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، عصر حاضر میں مساجد کو کیسے آباد کریں؟ سلمان، پہلے ہم نے 2 بنیادی باتیں کی کہ ممبر اور محراب کا درست استعمال کیا جائے، اور دوسری بات میں نے یہ کی کہ ہمیں ذکر کے حلقے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ تلاوت کتاب اور تدارس کتاب، یعنی درس قرآن اور تلاوت قرآن مجید، جہاں بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کوشش کیجئے کہ بڑوں کو بھی قرآن مجید سکھانے کی کوشش کی جائے۔ مثلا ہمارے ہاں بہت سے معاشرے میں افراد ایسے ہیں کہ عمر کے ایک بڑے حصے میں آ گئے لیکن ابھی تک انہیں ناظرہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ جی جی جی، تو کوشش کیجئے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کے ساتھ ایک ایک رکوع آپ تلاوت کریں، اور کسی بھی نماز کے بعد اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے،
اور بڑے بوڑھوں کے لیے کوئی ایسی کلاس رکھی جائے. یہاں آپ نے ایک آیت تلاوت کی, آپ کے پیچھے پیچھے وہ بڑے بوڑھے اس آیت کی تلاوت کریں. میں جب تونسیا میں مسجد یعنی جامع زیتونیہ کے اندر میری حاضری ہوئی, جو ایک مسلمانوں کا ایک عظیم تاریخی مقام اور شہر رہا کہ جہاں امام ابن خلدون اور امام ابو الحسن شاذلی جیسے بزرگوں نے تعلیم حاصل کی, آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں بزرگوں کا ایک طریقہ رائج ہے کہ نماز کے بعد وہاں پر ایک قاری صاحب بیٹھتے ہیں, وہ قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کریں گے, اس کے بعد بچے بڑے بوڑھے بیٹھ کر وہ بھی قرآن کی ایک آیت تلاوت کریں گے, پھر وہ ایک دوسری آیت تلاوت کریں گے, ان کے ساتھ وہ بھی اگلی آیت تلاوت کریں گے. تو گویا کہ پورا قرآن مجید اس طرح سے کئی بار ختم ہو جاتا ہے. اللہ. تو اس کا اہتمام کیجئے کہ مسجد میں تلاوت کتاب کے ساتھ خاص طور پر بچوں کے ساتھ ساتھ بوڑھوں پر بڑوں پر توجہ دیجئے کہ جو ابھی تک قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھ سکے. اسی طرح سے قرآن مجید کا علم سکھائیں, جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کا علم سکھائے اور قرآن کا علم سیکھے. تو قرآن مجید سیکھنے سکھانے کا اہتمام کیا جائے. یہ جو ہم نے اپنے نصاب بنائے ہوئے, بالکل صحیح, اپنے نصاب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کی کتاب کو اختیار کر لیں. وہ جو مظفر وارسی نے جو کہا تھا کہ وہ حشر تک کا نصاب لائے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے جو ہمیں نصاب عطا ہوا ہے, لائے کتاب لائے, وہ حشر تک کا نصاب, ہم نے حضور علیہ السلام کی اس تعلیم کو تو پس سے پش ڈال دیا, اور ہم نے اپنی جناب سے نہ جانے کون کون سا نصاب بنا لیے. تو کتاب اللہ کی تلاوت اور تعلیم اور اس کا درس. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں, اور یقیناً میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 31 بھی ہمیں اس بات کی یعنی تلقین کرتا ہے کہ ہمیں باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی تلاوت کی اور اس کی تعلیم و تربیت کا ہمیں باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. قومی اور مذہبی, مساجد سے بہتر کوئی ادارہ ہو بھی نہیں سکتا, اور کوئی ادارہ ہو بھی نہیں سکتا. قرآن ظاہر ہے. قومی اور مذہبی تہوار مساجد میں منائیں, تمام قومی اور مذہبی تہوار. مثال کے طور پر ہمارے ہاں 14 اگست ہے, 6 ستمبر ہے یوم دفاع ہے, 25 دسمبر یوم اقبال ہے, حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی یاد کے اندر بھی جو اسلام کی سچی تعلیمات ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں. یوم اقبال ہے, میلاد النبی ہے, شب براعت ہے, شب معراج ہے, 10 محرم الحرام ہے, تمام بزرگان دین اور اولیاء کے عرس ہیں, ان کے ایام ہیں. بالخصوص ان کے مناقب اور سیرت کو ان یعنی دنوں کے اندر جو ہے وہ بیان کیا جائے, تاکہ پوری اسلامی تاریخ, پوری پاکستان کی تاریخ آپ اس انداز سے نوجوان نسل کے اندر منتقل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ریاستی تہواروں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ نے ملک سے محبت فرمائی اور اس کا سلمان آپ دیکھیے کہ جب آپ 14 اگست کی بات کریں گے تو نظریہ اسلام کی بات ہو, سبحان اللہ. جب آپ 6 ستمبر کی بات کریں گے تو یوم دفاع آپ کے ذہن کے اندر اجاگر ہو جائے گا. جب آپ 25 دسمبر کی بات کریں گے تو یقیناً قائد اعظم علیہ رحمہ کا جو ویژن ہے وہ آپ تک جو ہے وہ منتقل ہوگا. جب آپ اقبال کی بات کریں گے تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, عشق رسول آپ کے اندر زندہ ہوگا. اسی طرح سے آپ ایک کیلنڈر بنائیں, شمسی اعتبار سے بھی اور قمری اعتبار سے بھی, اس میں قومی اور مذہبی تہواروں کو جن تہواروں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, آپ پوری اسلامی روایت کو, پوری اسلامی تاریخ کو اور اسلامی تہذیب کو آپ مسجد میں ان تہواروں کے ایک نئے ویژن کے ساتھ انعقاد کے ذریعے سے آپ منتقل کر سکتے ہیں. ایک انوکھی بات سامنے آئی ہے ڈاکٹر صاحب آج اس پروگرام میں, کیونکہ ظاہر ہے میں اس کو فینٹیسی میں بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ ہم 14 اگست پہ جو ہے ملک سے محبت کا اظہار مسجد میں کر رہے ہیں, میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں. سلمان لیکن آپ اس سے نظریہ پاکستان کو زندہ کر سکتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. رمضان اور اعتکاف, رمضان شریف نیکیوں کا مہینہ ہے, افزائش تقویٰ کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. شعبان المعظم کے آخری دن حضور علیہ السلام ایک خطبہ دیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک. اس تفصیلی خطبے کی روشنی میں استقبال رمضان کیا جائے. ٹھیک ہے. سحر اور افطار کے موقع پر لوگوں کو باقاعدہ ایک تربیت کا ایک سلسلہ ان کا رکھا جائے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر میں یہاں ریکمنڈ کروں گا کہ جو عشرہ اعتکاف ہے, جو سنت ہے, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اعتکاف کو ایک نئے ویژن کے ساتھ شروع کریں, کیونکہ اکثریت نوجوانوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے لغو اور بیکار اور لایانی کاموں کے اندر اعتکاف کو ضائع کرتے ہیں. کوشش کیجئے کہ یہ 10 روزہ اعتکاف ان نوجوانوں کو ایک ایسی تعلیم و تربیت کے ساتھ آپ انہیں روانہ کریں کہ ان کے اندر ایک روحانی انقلاب برپا ہو جائے. 10 دن میں ان کے اگلے 10 سال تبدیل ہو جائیں, ان کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے, پوری زندگی ان کی تبدیل ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امام مسجد کا اور اس طرح کے کچھ فریش کورسز ان کے لیے رکھے جا سکتے ہیں کہ آپ ان کی زندگی کو تبدیل کریں. بچوں کی اخلاقی, روحانی, جمالیاتی تربیت کا مسجد سے اہتمام کیا جائے. بالکل ٹھیک. اس کے لیے میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ مسجد میں بچوں کے لیے اسلامک اسٹڈیز کا کورس پڑھانے کے لیے, ٹھیک, یہ میں ایک نئی بات کہہ رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے,
ہمارے ہاں جو سمر ویکیشنز ہیں، ونٹر ویکیشنز ہیں، نئے سیمیسٹر شروع ہوتے ہیں، بچوں کو اسلامک اسٹڈیز پڑھنے میں بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کا ٹیکسٹ ہے، احادیث کا ٹیکسٹ ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہے اور دیگر موضوعات کی تیاری ہے. ظاہر ہے آج جدید تعلیمی دور میں بچوں کے لیے سب آسان اور ہے یہ کمپلسری ہے، سب سے مشکل یہ ہوا اور یہ کمپلسری ہے. بالکل صحیح. اگر آپ ان نوجوان بچے بچیوں کے لیے آپ باپردہ علیحدہ کوئی اہتمام کر سکتے ہیں کہ مسجد سے انہیں یعنی اسلامک اسٹڈیز کے کورسز کی تیاری کرا دی جائے، آپ بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے کے قابل ہو سکیں گے. ٹھیک ہے. درس جمعۃ المبارک یعنی بچوں کی تعلیم کی تربیت کا اس میں جو اہتمام کرنا ہے، چھوٹے بچوں سے لے کر آپ نے باقاعدہ ان کی جماعت کا، ان کی نماز کا آپ اہتمام کریں. درس جمعۃ المبارک کا اہتمام کریں، اختلافی موضوعات سے پرہیز کریں، اپنے موضوعات تبدیل کریں. قرآن مجید سے بہترین درس کوئی اور نہیں ہو سکتا. اسلامی رسومات اور احکامات میں عوام کے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے. ہر جامع مسجد میں ایک دارالفتہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے لوگ اپنے مثبت انداز سے شرعی مسائل میں رہنمائی حاصل کر سکیں. اسی طرح سے لوگوں کی ذہن سازی کی جائے کہ نکاح کو مسجد میں منعقد کریں، یہ سنت ہے. مرد اور عورت اپنے حقوق و فرائض کی تربیت کے حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ والدین اور اولاد کے کیا حقوق و فرائض ہیں، مختلف تربیتی کورسز آفر کیے جائیں. دروس اور حلقوں کا اہتمام کریں. بچوں کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز سے لے کر والناس تک، نکاح اور طلاق کے مسائل سے لے کر حلال و حرام کے مسائل تک، بیمار کی عیادت سے لے کر مرنے والے کی تجہیز و تکفین، تدفین اور اس کی تعزیت تک مکمل طور پر اگر مسجد سے ہمارے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ تعاون کیا جائے تو یقینی طور پر مساجد سے ایک بہترین مثبت کردار ادا ہمارے سامنے آ سکتا ہے. اسی طرح سے میں ریکمنڈ کروں گا اختلافی موضوعات سے اجتناب کریں، امت میں افتراق اور انتشار سے یعنی اجتناب کریں. لوگوں سے مالی معاونت کے ہم متلاشی رہنے کے بجائے ہم کوشش کریں کہ ہم بد اخلاقی سے اور ایسے اعمال سے بچتے ہوئے کہ جس سے ہمارا کردار داغ ہو سکے، ہم حق کو چھپانے کے بجائے مکمل طور پر دین کی تعلیم کو لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ائمہ مساجد خود کفیل ہوں. بالکل صحیح. اب ہم نے اتنی زیادہ ڈیمانڈز تو رکھ دی ہیں، لیکن ہم نے کبھی ائمہ مساجد کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ میں نے اپنے بچے کو جو بڑے صاحب یعنی جو ایسے افراد جو معاشرے کے اندر خود کفیل ہیں، جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، جو ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے بچے کو کبھی مسجد میں خطبہ دینے کے لیے کبھی منتخب نہیں کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب معاشرے کے ایسے لوگ مساجد کا رخ نہیں کرتے تو نتیجتاً بعض اوقات کچھ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں بھی ممبر آ جاتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ معاشرے کے خود کفیل افراد ائمہ مساجد بننے کی طرف اپنا رخ کریں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم از کم ائمہ مساجد کو، مؤذنین کو اس خدمت کے لیے مکمل طور پر فارغ کریں اور اس عظیم خدمت کے لیے معاشرے کے ایسے طبقات ان کی طرف متوجہ ہوں جو معاشرے میں خاص اثر اور رسوخ رکھتے ہیں. اور اس کے لیے ائمہ کے لیے کرائٹیریا بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کون وہ دیوانہ ہے جو 1400 برس سے جنگ ہو یا امن ہو، طوفان ہو، بارش ہو، امن ہو، ہر حالت کے اندر وہ فجر کی نماز میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. اور 1400 برس سے بلا ناغہ اذان بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، اور مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے اور لوگ آئیں یا نہ آئیں وہ دیوانہ اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں وہ اپنی خدمت سر انجام دیتا ہی رہا ہے. وہ امام مسجد ہے، وہ مؤذن ہے. ایسے لوگوں کی قدر کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے کردار کو دوبارہ زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بہت اچھا موضوع اور اسے کمپلیٹ کرنے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ ناظرین کرام نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارا کوئی اور خوبصورت سا موضوع ہوگا. ہم حاضر خدمت ہوں گے. مسجد ایک معاشرتی ادارہ، اسے ہم نے 3 ایپیسوڈز کے ذریعے جتنا ان ڈیٹیل ڈسکس کر سکتے تھے کیا ہے. اور یقیناً مسجد واقعتاً حقیقتاً اور جو اس کے مقاصد ہیں، جو معنویت ہے، وہ سب ہمارے سامنے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات خداوند الہی ہمارے سامنے رہے. ان تمام تر باتوں کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ اگر اسے کنکلوڈ کر لیں تو مسجد واقعتاً ایک معاشرتی ادارہ ہی ہے جو ہمیں ہماری زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے سکھاتا ہے، جو ہم میں خوف خدا بیدار کرتا ہے، جو ہمیں اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک پر مجبور کرتا ہے، جو ہماری زندگی اور ہماری سیرت کو تبدیل کر کے رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی سیرت میں ڈھال دیتی ہے. کیونکہ مسجد ہے کہ یہاں جب ہم بار بار آتے ہیں اور جس طرح فرمایا کہ اگر یہاں پر تعلیمات قرآن کو عام کیا جائے،
یہاں دروس کا اہتمام کیا جائے، یہاں اللہ اور اس کے نیک بندوں کے اذکار کیے جائیں، اور یہ ان تمام تر باتوں کے پیچھے ایک تربیت ہو، ایک مقصد ہو کہ ان تمام تر باتوں سے انسان، وہ جو خرافات میں گرا ہوا انسان ہے، انتشار میں گرفتار انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جائے، اور ان تمام تر احکامات کے قریب ہوتا چلا جائے جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لاگو فرمایا، جو کہیں واجب ہے، کہیں سنت ہے، اور کہیں ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ناظرین اکرام، اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے گا۔ زندگی میں بہت سارے معمولات اور بہت سارے فراغت کے لمحے آتے رہتے ہیں، مصروفیات کے لمحے آتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان تمام وہم و گمان کے مناظر سے اور معمولات سے نکل کر وہ جو ایک یقین ہے اور ہمیشہ کا معاملہ ہے، ہمیشگی ہے جس میں، اور رب کی ذات ہے، رب کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے، کاش ہمارے دل میں وہ اللہ رب العزت کا ذکر اور وہ مقام کے جہاں اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے ہم جاتے ہیں وہ بس جائے، مسجدیں ہمارے دلوں میں ایسی آباد ہو جائیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ